برب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وآتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کہ حمد و ثنا حضور پرنور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بکساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مرتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کے حوالہ سے چند پہلوؤں پر ہم نے سبق پڑھا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور نبی پاک کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور راحت کے لیے ہمارے پاس حضور کی سیرت ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جتنا بھی امیر ہو، آپ خود جو ہے اس بات کو جانتے ہیں، ایک بندہ بہت امیر ہو، پیسے والا ہو، مال و دولت کی کثرت ہو اس کے پاس، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی مشکل میں پھنس جائے تو وہ اس کی دولت، اس کی شہرت، اس کی عزت اس کو سکون میسر نہیں کر سکتی۔ سکون، اطمینان، دلی راحت اور اچھی زندگی یہ مال و دولت کی محتاج نہیں ہے، اس کے لیے حضور کی سیرت ہی مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ اس میں وہی فائدہ دے سکتی ہے، بندہ اس سے ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضور کی سیرت کے چند پہلو ہم نے پڑھے تھے، جن میں سے پہلا یہ تھا حضور کا ثابت قدم رہنا۔ حق بات پر حضور ہوتے تو ڈٹ جاتے، اور الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہمیشہ ہی حق بات پر تھے۔ ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا، یہ حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے۔ اگر باتوں سے پیچھے ہٹنا ہوتا تو حضور کے تو سارے جو خاندان والے تھے وہی مخالف کھڑے ہو گئے تھے، لیکن حضور ڈٹے رہے، حضور نے اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھا تو اللہ رب العزت نے کامیابیاں نصیب فرمائے۔ حضور کی سیرت کا ہم نے ایک پہلو یہ بھی پڑھا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مثبت سوچا کرتے تھے، ہمیشہ مثبت سوچنا یہ حضور کی سیرت کا بڑا حسین پہلو ہے۔ اور میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ مثبت سوچنا، اچھا سوچنا، لوگوں کے بارے میں اچھا خیال کرنا، بھئی یہ زمانے کی ساری لڑائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔
ایک صرف یہ کام ہم کر لینا کہ ہم نے اچھا سوچنا ہے. بھئی جب ہم یہ اچھا سوچیں گے کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ رب کی رضا ہے، رب کی مرضی ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے تو پھر غیبت بھی نہیں ہوگی. جب کسی کے بارے میں ہم برا نہیں سوچیں گے تو پھر جو ہے وہ کسی کو ہم نقصان کیسے پہنچائیں گے، کسی کے بارے میں باتیں کیسے کریں گے. اچھی سوچ انسان کو کائنات کے اندر حسین بنا دیتی ہے اور معاشرے کو زمانے کے اندر سے خوبصورت نکھار عطا کر دیتی ہے. یہ اچھی سوچ کے فائدے ہیں. اور منفی نہ سوچنا یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسین پہلو ہے. اور پھر حضور کی سیرت کا ایک اور پہلو آج اس کے دروازوں کو کھولتے ہیں کہ حضور نبی پاک کی سیرت کا ایک حسین پہلو یہ تھا کہ حضور یک طرفہ نیکی کیا کرتے تھے. یک طرفہ نیکی کرنا، یہ کرنے میں بات بڑی عام سی سادہ سی بات ہے کہ یک طرفہ نیکی کرو، لیکن اگر اس کے اندر غوطہ زن ہوا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یک طرفہ نیکی ہی اصل دین کا نام ہے. یک طرفہ نیکی کی عادت یہ حضور کی سنت مبارکہ ہوا کرتی تھی. یک طرفہ نیکی کرنا بالکل اس چیز کا حضور نے فرمایا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. یک طرفہ نیکی کی عادت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ حساب لگائیں حضور نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے قربان کی. حضور غاروں میں روتے رہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، حضور نبی پاک نے زخم کھائے، حضور نبی پاک نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے قحط برداشت کیا، آپ نے جنگیں لڑیں، سب کچھ کیا. اس کے بدلے میں کیا ہم کوئی چیز حضور کو عطا کر سکتے تھے؟ ہماری حیثیت اس مقام پر نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ حضور کو جو ہے وہ عطا کر سکتے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری امت کے ساتھ یک طرفہ نیکی کی کہ انہیں بتوں سے ہٹا کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے پیچھے لگا دیا. یہ حضور کی یک طرفہ نیکی کی عادت تھی. حضور نبی پاک یک طرفہ نیکی کی عادت، آپ حساب لگائیں حضور کی یک طرفہ نیکی اور حضور کی محبت کس طرح. دیکھیں کسی بندے کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے نا تو سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لایا جائے. یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے. سب سے بڑے ہمارے نا علاقوں کے اندر محلوں کے اندر مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ٹائپ، جن کو ہم نے ایک مذہبی کارڈ دیا ہوتا ہے کہ یہی مذہبی ٹائپ. حالانکہ ہم سارے ہی مذہبی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہم ہر بندہ ہی مذہبی. لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیا ہوتا ہے کہ فلاں اے بندہ بھی مذہبی ہے، اے بھی بندہ مذہبی ہے، اے بھی بندہ مذہبی. پھر وہ بندہ سانو محفلاں دی دعوت بھی دیندا ہے، وہ جمعے دی دعوت بھی دیندا ہے، اور دیگر کماں دے اندر مسجد دے معاملات محافل دے معاملات دے اندر کوشش اگے رہندا ہے. ہن وہ بندہ کوشش کر رہا ہوندا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے یہ بندے نیک کام دی طرف آ جان. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف اور ہم اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا مفاد ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہر وقت ہمیں یہی باتیں کرتا رہتا ہے. اللہ کہ یہ تو ہمارے ساتھ کی جانے والی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی تھی کہ کوئی بندہ کسی کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہے، کوئی بندہ کسی کو پکڑ کر وہ اسلام کی طرف لے کر آ رہا ہے. یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے. اور حضور نے یک طرفہ نیکی کا ہمیشہ درس دیا. حضور نے یک طرفہ نیکی ہمیشہ کی. وہ لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جس وقت حضرت امیر حمزہ آپ کا وصال ہوا نا، آپ ذرا کتابوں سے حضور کی سیرت پڑھیے کہ حضور نبی پاک بڑا روئے تھے. پھر حضور نے بڑے آنسو بہائے جب حضرت امیر حمزہ کا وصال ہوا. اور روایات میں اس طرح آتا ہے کہ حضور نبی پاک 1 سال بعد تک بھی روتے رہے. اتنا پیار تھا حضور کو اپنے چاچا جان سے. لیکن حضور کی سیرت کتنی حسین ہے کہ جب آپ کو شہید کرنے والے حضرت واشی آئے نا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، میں وہ ہوں جس نے آپ کے چچا کو مارا تھا، پھر کلیجے کو نکالا، پھر کلیجے کو. حضور بڑی تکلیف دی ہے آپ کو، بڑا تنگ کیا آپ کو، بڑا رلایا ہے آپ کو. یا رسول اللہ مجھے بھی معاف کریں گے؟ روایات میں آتا ہے حضور نے سر نیچے کیا ہوا تھا. حضور نے جب سر اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس رہے تھے. میرے حضور کو وہ زخم تازہ ہو چکے تھے جو سیدنا امیر حمزہ کے وصال پر ہوئے تھے، آپ کی شہادت پر ہوئے تھے. جس وقت حضرت واشی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی معافی ملے گی، حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف فرما دوں گا.
تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف. یہ ہے یک طرفہ نیکی کا درس جو حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. ہم نے اس کو اپنانا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو اس کی طرف گامزن کرنا ہے, ہم نے حضور کی سیرت کو اپنانا ہے. یک طرفہ نیکی کا درس. یار وہ لوگ جنہوں نے 70 کے قریب صحابہ شہید کیے تھے جنگ احد کے اندر, کتنے صحابہ شہید ہوئے جی؟ 70 صحابہ. سیدنا امیر حمزہ بھی اس جنگ میں تھے. اور پھر حضور نبی پاک کا آپ کو زخم بھی آئے, آپ کا دانت مبارک بھی اس کے اندر زخمی ہوا, شہید ہوا. ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی حضور کو. تکلیف دینے کے بعد نا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان لوگوں نے اتنا ستایا ہے, آپ ہاتھ اٹھا کر بدعا نہیں کر دیتے ان کے لیے؟ ذرا بدعا کر دینا ان کو لیے, انہوں نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا, اتنا ظلم کیا آپ کے ساتھ, آپ بدعا کر دیں. ذرا سنیے گا حضور نبی پاک کی دعا کیسی تھی. حضور نبی پاک نے ہاتھ, ہم جس طرح کوئی بچہ ہو نا جی, بچہ کوئی غلطی کر دے تو ہم کہتے ہیں بچہ تھا اسے سمجھ نہیں آئی لہذا اس نے تب غلطی کی ہے. ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے او بھائی چھوٹا بچہ سی, نہ سمجھ سی, نادان سی, پتہ نہیں لگا غلطی ہو لہذا معاف کر دیو. جس وقت جنگ احد کے اندر حضور کو اتنی تکلیفیں دی, صحابہ کو شہید کیا, سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو یہ نہیں کہا یا اللہ انہیں برباد کر دے, بلکہ دعا کا انداز یہ تھا کہ حضور یہ فرما رہے تھے یا اللہ یہ نادان ہے, یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, یہ مجھے نہیں پہچانتے, یا اللہ یہ نہیں پہچانتے لیکن تو انہیں ہدایت نصیب فرما دینا, تو انہیں ہدایت نصیب فرما دینا. کتنا جذبہ, کس قدر یک طرفہ نیکی حضور کی امت کے ساتھ. صاحبو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لایا جائے, سب سے بڑی نیکی ہے. حضور نے نا مثال بھی دی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے, مثال دی حضور نبی پاک نے. حضور نبی پاک نے فرمایا جس طرح کوئی بندہ چراغ جلاتا ہے پھر پتنگے آتے ہیں جلنے کے لیے, حضور نے فرمایا پھر بندہ نا وہ چراغ جلا رہے, پتنگے آئیں, وہ پتنگوں کو کہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے, پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے, مر جاؤ گے. فرمایا لیکن پتنگے پھر بھی آگ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں, پھر بھی دوڑ کے آتے ہیں. حضور نے فرمایا میری بھی مثال اسی طرح ہے کہ میں تمہیں دوزخ کی آگ سے پیچھے کرتے رہتا ہوں. میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ, یہ کام کرو دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے, یہ کام کرو دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے. فرمایا پھر بھی میری امت کے کچھ لوگ دوزخ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. فرمایا وہ دوزخ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں, میں ادھر بھی ان کو دوزخ سے پیچھے کرتا رہوں گا, قیامت والے دن بھی ان کو دوزخ سے بچا کے ان کی بخشش فرما. کس قدر یک طرفہ حضور کی سیرت سے ہمیں یک طرفہ نیکی کا درس ملتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, حضور کی سیرت کو ذرا پڑھ کے دیکھیے, کس قدر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی نہیں جاتی. ہم تو بھائی کسی سے نیکی کرتے ہیں تو بدلہ لینے کے لیے. پرانی ایک مثال ہے, کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. وہ سیانوں کا جو قول تھا نا, نیکی کر دریا میں ڈال, ہم نے اس کو سمجھے ہی نہیں ہے. وہ اصل میں یہی کہہ رہے تھے بھائی کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو نیکی کر کے پھر اجر کا مطالبہ کیوں کرتے, بھول جاؤ نیکی کو, نیکی کرو اور بھول جاؤ. پڑھیے حضور نبی پاک کی سیرت. جس وقت حضور نبی پاک طائف کی طرف گئے, طائف کے میدان میں, سنیے طائف کے اندر 3 بھائی تھے, تینوں سردار تھے. ایک قبیلے کا سردار بنا ہوا تھا, ایک قبیلے کا سردار بنا ہوا تھا, ایک قبیلے کا سردار بنا ہوا تھا. حضور نا ایک بھائی کے پاس گئے, حضور نے اسے تبلیغ کی. فرمایا یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو نا یہ چھوڑ دو, اس وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ. اب اس نے انکار کیا. حضور نبی پاک دوسرے بھائی کے پاس گئے, اس نے انکار کیا. سیرت کی کتابوں میں ان 3 بھائیوں کے نام بھی مختلف لکھے ہو. حضور تیسرے بھائی کے پاس گئے, اس نے بھی انکار کیا. پھر ان ظالموں نے صرف انکار نہ کیا, اباش لڑکے محلے کے حضور کے پیچھے لگا دی. حضرت زید حضور کے ساتھ تھے اس وقت. حضرت زید فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حضور نبی پاک پر پتھر برساتے تھے تو انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ حضور نبی پاک کے جسم مبارک سے خون نکلا اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. دین کی خاطر حضور کی تکالیف کو دیکھیے, اتنے انہوں نے پتھر برسائے کہ حضور کے جوتے خون سے بھر گئے. کہتے ہیں جب اتنے زخم ہوئے نا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوئے. زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے حضور زمین پر تشریف فرما ہوئے. وہ ظالم آگے بڑھے اور انہوں نے کندھوں سے پکڑ کر حضور کو پھر اٹھا دیا, پھر پتھر مارنے شروع کر دیے. وہ پتھر مارے,
حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضور کے دائیں طرف ہوتا ہوں، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے ہوتا ہوں، کبھی پیچھے ہوتا ہوں، کہ جو زخم لگنے ہیں مجھے لگے میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، میں آگے پیچھے ہوتا ہوں۔ حضرت زید فرماتے ہیں پھر انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ میں زمین پر گر گیا، حضور نبی پاک پر وہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں اٹھا، دوڑ کر حضور کو اپنی لپیٹ میں لیا اور جلدی سے طائف کے بازاروں سے نکل گیا کہ یہ حضور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم گزرتے مکہ کی حدود میں پہنچے نا تو عتبہ کا ایک باغ تھا، حضور کا سب سے بڑا دشمن عتبہ، اس کا کھجوروں والا باغ تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کو اتنے زخم پہنچے تھے کہ جو حضور کا سب سے بڑا دشمن عتبہ بھی جب حضور کے اس نے اتنے زخم دیکھے نا تو وہ بھی یہ برداشت نہ کر سکا، اور وہ دوڑ کر اس نے کھجوریں لائی، دوڑ کر اس نے پانی لایا، اور جب خود آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا نا پھر میں آ گئی۔ یہ جو میں ہوتی ہے یہ تو سب سے بڑا مسئلہ۔ پھر اس نے سوچا میں مکہ کا سردار، میں اس کا دشمن، بے شک یہ زخمی ہے اور پھر میں اس کو دوں۔ جب میں آئی نا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کہنے لگا کہ یہ پانی لے جاؤ، یہ کھجوریں لے جاؤ، وہ دیکھو محمد جو مسلمانوں کا نبی ہے، پتہ نہیں کس نے کتنا ظلم کیا ہوا، جاؤ یہ جا کر ان کو دے دو۔ اب وہ غلام نا حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے دونوں چیزیں پیش کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا، حضور نے کھجور اٹھائی، آپ ابھی تناول فرمانے والے تھے، ابھی تناول کرنے لگے تھے، حضور نے فرمایا بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جب حضور نے اس غلام سے پوچھا نا تو وہ کہنے لگا جی میں کنان شہر سے آیا ہوں، دو طرح کے الفاظ، کنان بھی اور زیر کے ساتھ بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھا، میں اس شہر سے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضور نے فرمایا اچھا تو میرے بھائی یوسف کے شہر سے آیا ہے، تو میرے بھائی یوسف کے شہر سے آیا۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو وہ کہنے لگا آپ یوسف کو جانتی ہیں، آپ کو پتا یوسف کون تھے؟ حضور نبی پاک نے فرمایا ہاں میں یوسف کو جانتا ہوں، اللہ نے یوسف کو بھی نبوت کا تاج دیا تھا، اللہ نے مجھے بھی خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں۔ جب حضور نے یہ کہا نا تو وہ کہنے لگا میں نے مکے کے اندر آ کر آج تک کسی سے یوسف کا ذکر نہیں کیا تھا اور کسی نے یوسف کا ذکر مجھ سے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ کنان کے اندر یوسف رہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو جس کو یہ پتا ہے مکے میں رہتے ہوئے کہ یوسف اللہ کا نبی ہے، بے شک وہ اللہ کا سچائی نبی ہے، آئیے مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں غلام ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے کھجور نہیں کھائی، نیچے رکھی، اسے کلمہ پڑھایا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں حیران تھا، حضور اپنے زخموں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے، ایک بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لانے کی خوشی اتنی تھی کہ حضور کے جسم پر اتنے زخم تھے، اتنا خون بہ رہا تھا، لیکن حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے ایک بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھا دیا۔ اور پھر جانیے سنیے حضور کی سیرت کا یہ پہلو، سنیے یک طرفہ نیکی کا درس۔ دن کے اجالے میں جن لوگوں نے حضور پر پتھر برسائے تھے نا، دن کے اجالے میں، پلے باندھئے اس بات کو صاحبوں، پلے باندھئے، دن کے اجالے میں جن لوگوں نے حضور پر پتھر برسائے تھے، رات کے اندھیرے میں حضور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما رہے تھے۔ اس سے بڑا بھی کوئی یک طرفہ نیکی کا پہلو ہمیں ملے گا کہیں سے؟ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے حضور کی سیرت کے علاوہ ہم یہ چیزیں؟ کیوں ہم در بدر بھٹکتے ہیں؟ کیوں ہماری اسکولوں کی کتابوں میں دیگر مضامین پڑھائے جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں جو ہے وہ انگریزوں کی طرف اور یورپ کی طرف اور دیگر ثقافتوں کی طرف لگایا جاتا ہے؟ جب ہمارے پاس حضور کی سیرت ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہی موجود ہے۔ حضور کی سیرت، حضور نبی پاک، یارو اس بات کو نہ یاد رکھنا، بڑی حسین بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے نا تو آپ کے کندھے پر ایک چڑیا بیٹھی، کندھے پر چڑیا بیٹھی، اور پتہ ہے آ کر کیا عرض کرنے لگی؟ اس نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کی۔ جب اس نے گفتگو کی نا تو حضور نبی پاک صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے بتاؤ تم میں سے کس نے اس کے انڈوں کو اٹھایا، کس نے تکلیف دیا اس کو؟ او ویکھو روزے دے دیوارے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا اے لکھاں دیاں بولیاں۔ حضور نبی پاک جانوروں سے اتنا پیار کرتے تھے، کیا مطالبہ تھا جانور کیا بدلے میں دے سکتا تھا؟ نہیں، یہ صرف اور صرف یک طرفہ نیکی تھی حضور کی، حضور کی یک طرفہ نیکی کا درس تھا۔
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پیار کیا کرتے. حضور کی سیرت کے اس پہلو کو اپنے ذہن میں رکھیں. جہاں حضور کی سیرت کے اور بڑے پہلو ہیں وہاں پر یہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یک طرفہ. ہمارے یہاں نا ایک بڑی بیماری ہے, اس بیماری کو آپ خود جانیں پہچانیں, آپ کو پتا چل. ہم نا حقوق مانگتے ہیں, حقوق دیتے نہیں ہیں. ہم بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہم حقوق مانگ, فلاں نے میرے نال بھی نہیں کیتا, فلاں میرے نال بھی نہیں کیتا, فلاں میرے نال بھی نہیں کیتا. او بھائی تو کیا کیا؟ تو اپنا آپ دیکھ, تو نیکی کر. بس حقوق مانگتے رہنا ہمیشہ سے, بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, والدین نے اچھا نہیں کیا, فلاں ہمسائے نے اچھا نہیں کیا, فلاں دوست نے یہ کیا ہے. او بھائی یہ کہ تو اپنا آپ دیکھ تو نے کیا کیا ہے. یک طرفہ تو نیکی یہ ہے نا کہ کوئی جیسا بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا کام کر. اور یہ جو دو طرفہ ہوتی ہے نا, یہ نیکی نہیں ہوتی, یہ تو تجارت ہوتی ہے. دو طرفہ تجارت ہوتی ہے. نیکی وہ ہوتی ہے جو یک طرفہ ہوتی ہے. اور سنیے ہماری شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے, ہمارا اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے او بھائی یک طرفہ نیکی کا ارادہ کر, دو طرفہ تجارت نہ کر. نیکی یک طرفہ کر اور پھر لوگوں سے امید نہ رکھ, بلکہ امید رکھ اس کا بدلہ رب اور اس کا رسول تجھے عطا کریں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اور بھائی لوگوں سے ایک بدلہ لینا ہے یا رب سے اس کے 10 بدلے لینے ہیں؟ لوگوں سے ایک گناہ لینا ہے یا رب سے 70 گناہ لینا ہے؟ یک طرفہ نیکی کریں لوگوں کے ساتھ, معاشرے کے اندر امن اور سکون آ جائے گا. ہم بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں, سانوں بڑی جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانا بندہ کینڈیڈ ہے. کسی کے پاس بیٹھے نہیں ہوتے, گفتگو نہیں کی ہوتی, کچھ بھی نہیں کیتا ہوتا, ساڑھے کول کوئی بندہ کسی کے بارے پوچھ لے سی فوراً دس چاہیے فلانا کیسا ہے. اتنی جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں ہم, اتنی جلدی سوچ لیتے ہیں فلاں بندہ کیسا ہے. حضرت تمیم داری حضور نبی پاک کے صحابی ہیں اور بڑے حضور کے محبوب صحابی ہیں. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اور پھر آپ کی زندگی سیرت مبارکہ, اور یہ حضور کے وہ واحد صحابی ہیں جو دجال سے بھی ملے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی سیرت پڑھیں گے. بڑی حسین سیرت ہے حضرت تمیم داری کی. حضرت تمیم داری نے سوال کیا, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے جیسا بندہ اگر وہ اس کو ممبر رسول پر بٹھا دیا جائے, وہ امامہ رکھ لے, داڑھی شریف رکھ لے اور وہ اس کام میں پڑ جائے نا, پھر وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں شرعی ہوں باقی سارے غیر شرعی ہیں, میں یہ سب کچھ جانتا ہوں باقی کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ بڑی بیماری ہے, اور یہ صرف اس شعبے کے اندر نہیں, آپ سب کچھ مولویوں ہوتے نہ سوٹ دیو. ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی دوسرے کو کچھ نہیں سمجھے گا, ایک پروفیسر ہے وہ دوسرے کو کچھ. ہر جو آنے والے جدید دور کے اندر آئیں گے, جو سائنسدان آگے آئیں گے وہ پیچھے والے کو کہیں گے ان کو کچھ نہیں پتا تھا, اب بدل چکا ہے, اب یہ ہو چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے. ہم بڑی جلدی رائے کام کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, آپ سے نا کسی بندے نے کہا فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. آپ نے اس سے 3 سوال کیا. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا لین دین کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا تو اس کا ہمسایہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا اگر تو نے تینوں کام نہیں کیے تو تجھے کیسے پتا ہے وہ اچھا ہے؟ یہ مثبت سوچ کے اندر اتنے سوال کر دیے سیدنا عمر فاروق نے. ہم تو منفی سوچ قائم کرتے ہیں, مثبت نہیں قائم کرتے, ہم تو منفی سوچ قائم کرتے ہیں. مثبت سوچ کے اندر ہم نے جو ہے وہ ہم مثبت سوچ کے اندر جناب سیدنا عمر فاروق نے اتنے سوال کیا دیے. یہ تو کہا تھا جناب سیدنا عمر فاروق نے, تو بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو, او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں بھی سیتی جاندے ہو. بھئی ہمارا مزاج اس طرح کا بن چکا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو اس طرف ڈال لیا ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم خود ہی کسی کے بارے میں رائے قائم کریں گے, خود سوچیں گے فلاں کیسا ہے اور بس اس کے اوپر وہ الزام کو تھوپ دیں گے. اور پھر یہ زمانے کے خرافات اور یہ معاشرتی جو اختلافات اور لڑائیاں جھگڑیں تو پھر بڑھیں گے زمانے کے اندر, یہ فسادات ہوں گے. جب ہمارے پاس حضور کی سیرت موجود ہے, ہمارے پاس حضور کی سیرت ہے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے در بدر بھٹکنے کی. حضور کی سیرت کا ہونا, ہمارے پاس سب کچھ ہونا ہے. حضور نے یک طرفہ نیکی کا کہا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ یک طرفہ نیکی کی طرف بڑھیں. بالکل لوگوں سے امید نہ لگائیں کہ وہ نیکی کرے گا تو پھر میں نیکی کروں گا. بھئی میں نا پچھلے جمعے غالباً ایک کل شریف پہ تھا,
وہاں پر بھی باتوں باتوں کے اندر میں نے یہ بات کی، تو جب ہم بعد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کے جو امام مسجد ہے نا، وہ مجھے کہنے لگے، مسجد کے اندر ہی ہم بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگا جی آپ نے کہا ہے کہ یک طرفہ نیکی کیا کریں، آپ ہمیشہ اچھا سوچا کریں دوسروں کے بارے میں، یہ چیزیں باتیں آپ اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نا فلاں بندے کی طرف گیا ہوں اسے راضی کرنے کے لیے، میری یہ خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ بولے، میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پنجابی کہنے راضی نامہ ہو جائے ساڈا، لیکن میں اس کے پاس گیا ہوں، میں تو چلا گیا ہوں لیکن وہ میرے گھر نہیں آتا اب بھی، میں تو اس کے لیے اچھا بن گیا ہوں، وہ میرے لیے اچھا نہیں بن رہا، وہ میری بات نہیں مان رہا، تو اب بتائیں جب کوئی بندہ آگے سے ایسا کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر تو آپ صرف دنیا داری کے لیے اس کے پاس گئے ہیں تو پھر اس کا حق بنتا تھا کہ آپ کے پاس آئے، ورنہ آپ کا جانا فضول گیا، کیونکہ آپ تو دنیا کو دکھانے کے لیے گئے تھے، آپ دنیا داری کے لیے گئے تھے، اگر رب کی رضا کے لیے گئے ہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر وہ نہیں آیا، اس نے آپ کے ساتھ نیکی نہیں کی تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کے بدلے آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ رب آپ کو عطا کرے گا۔ جب رب سے بدلے کی امید ہوگی تو پھر بندہ یک طرفہ نیکی بھی کرے گا، پھر بندہ اچھا بھی سوچے گا، پھر بندہ لوگوں کے بارے میں منفی سوچ کو ختم کر دے گا، پھر زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر امن سکون اور اتحاد کے جو ہے وہ موسم قائم ہو جائیں۔ حضور کی سیرت کا ایک یہ پہلو ہے، حضور کی سیرت کا ایک بڑا حسین یہ پہلو بھی ہے، حضور نبی پاک نفرت نہیں کیا کرتے تھے، نفرت نہیں کیا کرتے تھے، بھئی نفرت جو ہوتی ہے نا یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، نفرت دل کو سخت کر دیتی ہے، بندے کا مزاج ہی بدل جاتا ہے نفرت کی وجہ سے، جب بندے کا مزاج بدلتا ہے پھر معاملات میں خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے مجھے یقین ہے کہ اس بات سے سمجھ آئیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا جو اسکول کے اندر، آپ جائیں کلاس روم میں اس سے پوچھیں پتر کیا بنے گا، بیٹا کیا بنے گا بڑا ہو کر، اب اگر کوئی کہے گا نا ڈاکٹر بنوں گا، اب یہ آپ خود تجربہ کیجئے گا، اب اس کو یہ ہم نے بات سکھائی ہوتی ہے، اس نے سیکھی ہوتی ہے، کتابوں سے پڑھی ہوتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں پوچھیں میں ڈاکٹر بنوں گا، اس کے علاوہ دیگر شعبات کے اندر میں پولیس والا بنوں گا، یہ کروں گا، میں فوجی بنوں گا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کروں گا، میں ٹیچر بنوں گا، بچوں کو پڑھاؤں گا۔ اب اس کے ذہن میں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، لیکن جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر بس ڈاکٹر ہی رہ جاتا ہے۔ نیا نیا ایسا جو آتا ہے نا کسی علاقے کے اندر، نیا نیا بھرتی جو ہوتے ہیں، نوجوان ینگ جنریشن جب آتی ہے اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں، یہ میں باتیں نہیں کر رہا، یہ ایسی مثالیں آپ کو معاشرے کے اندر کہیں مل جائیں گی۔ بڑی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ نئے نئے بھرتی ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا جوش جذبہ تھا کہ جس علاقے میں میں ہوں گا نا وہاں امن ہی امن ہوگا، میں نے کسی کو کوئی خرابی نہیں کرنے دینی، میں نے بڑا امن اور سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے یہ بھی گزرا تھا کہ وہ بھی باقیوں کی طرح سارے کاموں میں شامل ہو گئے، تو میں نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت جی لوگ جین نہیں دیں دے، جندہ 1 لاکھ چوری ہو جائے وہ 4 لاکھ آ کے لکھاندہ ہے، جندہ 1 تولہ سونا چوری ہو جاتا ہے وہ 4 آ کے لکھاندہ ہے۔ بھائی لوگ ہی ایسے، ہم کیا کریں؟ لوگوں نے مزاج ہی ایسے بنا لیے ہوئے، ہم کیا کریں؟ جب لوگوں کے مزاج دیکھتے، اب وہ چھوٹا سا بچہ جس کے دل میں یہ تھا کہ میں خدمت کروں گا، ہمارے معاشرے نے، ہمارے مزاج نے، ہمارے رویے نے اس کا دل اتنا سخت کر دیا کہ اب مریض سامنے تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم نے مزاج ایسا بنا دیا کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہمیں کسی کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں درد ہی نہیں ہوتا کسی کا۔ حضور نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کا خیال کیا کرتے تھے، ایک ایک بندے کا، صرف ایک آ کے بندے کا نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کا خیال کیا کرتے تھے، ایک ایک بندہ کیا کر رہا ہے، ہر ایک بندے کا حضور خیال کیا کرتے تھے کہ فلاں بندہ کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، فلاں بندے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، فلاں کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ جب ہمارے دل سخت ہو جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ جب ہوں گے نا ہمارے نرم دل، جب ہمارے مزاج ہوں گے ٹھنڈے، جب ہم ہوں گے حق پرست، تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر معاشرے کے اندر امن اور سکون۔ یار ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے در بدر بھٹکنے کی، جب ہمارے پاس حضور کی سیرت موجود ہے۔ میں نے ان 2 جمعوں کے اندر آپ کے سامنے حضور کی سیرت کے کئی پہلو رکھے ہیں، جن میں سے
مثبت سوچ ہے، جن میں سے حق پر ڈٹ جانا ہے، جن میں سے یک طرفہ نیکی ہے، جن میں سے نفرت کو ختم کرنا ہے، مزاج اچھا بنانا ہے، جس میں سے حق پرست ہونا ہے، یہ کتنے پہلو حضور کی سیرت سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو جب ہم عمل نہیں کریں گے، جب ہم ان پر قائم و دائم نہیں رہیں گے، تو پھر معاشرے کے اندر خرافات آئیں گی، پھر خرابیاں آئیں گی، پھر مسائل بنیں گے، تو پھر جو ہے وہ ذہنوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور وہ معاشرے کے اندر نقصان کا سبب بنے گا۔ سنیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلاموں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح نرم مزاجی رکھتے تھے لوگوں کے بارے میں، حضور کس طرح یک طرفہ نیکی کرتے تھے، حضور کا مزاج کس طرح نرم تھا۔ حضرت ثمامہ بن یمان یہ حضور کے صحابی ہیں، اور ان کا قبیلہ ایسا قبیلہ تھا جس قبیلے میں سب سے زیادہ گندم ہوا کرتی تھی، گندم سب تو زیادہ حضرت ثمامہ دے قبیلے دے اندر ہویا کرتی تھی۔ آپ نے کلمہ پڑھیا تو آپ گئے مکہ شریف کے اندر، لوگاں نے دیتے تانے، لوگاں نے مارے تانے، جے کر یار دے نام دا ملے تانا انہوں چولی پا لیے پراں سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سلی چولا چول لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ لوگوں نے تانے دیے، ثمامہ تو باپ دادا کا دین چھوڑ گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضرت ثمامہ کر کے غصہ، آپ نے فرمایا اب تمہیں گندم نہیں ملا کرے گی۔ وقتی طور تے کافرہ نے گلاں کر لیا تو بعد پچھتالنا پہ او ہو ایک ہی کر دیتا ہوں، جے گندم نہ لبھی تو پھر ساڑا کی بنے گا۔ اچھا اب دیکھیے حضور کی سیرت کا کتنا حسین پہلو ہے، تھے کافر، تھے مشرک، تھے حضور کے دشمن، جنگیں بھی حضور سے کرتے تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ثمامہ ہمیں گندم نہیں نہ دے رہا تو ہم حضور کے پاس جائیں گے تو حضور اس کو حکم کریں گے، وہ ہمیں گندم عطا کر دیا کرے گا۔ اب نا ایک بندہ چھپتا چھپاتا حضور نبی پاک کی بارگاہ میں گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے ثمامہ، وہ اب ہمیں گندم نہیں دیتا، آپ اسے حکم فرمائیں کہ وہ ہمیں گندم دے۔ اب حضور نے تاریخ کے ورقے نہیں کھولے، حضور نے صفحے نہیں پلٹے کہ بتاؤ فلاں جنگ میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، مجھے مکے سے نکالا تھا نا، تم نے میرے اوپر قید کیا تھا نا، مجھے بند کیا تھا نا، مجھے فلاں تکلیف دی تھی نا۔ حضور نے یہ ساری باتیں نہیں کی، حضور نے خط لکھا اور فرمایا ثمامہ پہلے تو انہیں گندم دیتا تھا اپنی مرضی سے، اب تیرا نبی حکم دے رہا ہے اب تو انہیں زیادہ گندم عطا کیا کر، زیادہ دیا کر۔ یہ حضور کی سیرت ہے ہمارے لیے، سبق حاصل کریں اس سے، کس طرح یک طرفہ نے کیا کہ دشمن سامنے کھڑا ہے حضور اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، دشمن کی بیٹی سامنے کھڑی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر چادر دے رہے ہیں۔ حضرت جناب وحشی جیسے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے ان کو معاف کیا۔ بھئی یہ حضور کی سیرت کے پہلو ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے، جن کو ہم نے سمجھنا ہے، جن کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر امن سکون اتحاد، پھر ترقی کی طرف چلیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، بس فرق اتنا ہے کہ موجود تو سب کچھ ہے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسے مانتے نہیں ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ بھئی حضور کی سیرت کے ان چند پہلوؤں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، خدا کی عزت کی قسم ایک دن، صرف ایک دن مثبت رہ کر سوچیں، صرف ایک دن یک طرفہ نیکی کریں، صرف ایک دن اپنے دل کو نرم کر لیں، صرف ایک دن حق پرست بنیں۔ ہم حق پرست بھی نہیں ہیں، مت یہ سمجھیے گا، یقین جانیں پتہ کیا ہوتا ہے، دو بچے لڑ پڑتے ہیں نا، کوئی آگے بتائے گھر کے اندر جی دو بچے لڑ پین، اسی جاوید ہے جا کے دوجے بچے نو ایک دلا چھڈی دیا تو اپنے بچے نو کچھ نہیں آکیدا۔ اگر ہم حق پرست ہوتے تو پھر اگر ہمارے بچے کی غلطی ہے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹتے، اگر دوسرے کی غلطی ہے تو پھر دوسرے کو ڈانٹتے۔ ہم حق پرست بھی نہیں ہیں، ہم سخت مزاج کے۔ یار کوئی زیادہ لوگ تھے سلاب زدگان والے، زیادہ لوگ تھے جو مردم شماری ہوئی ہے نا اس بار، انہوں نے کہا جی 25 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے اندر، حالانکہ ابھی انہوں نے کم گنے ہیں لیکن پھر بھی 25 کروڑ لوگ، 25 کروڑ لوگوں کے سامنے کیا مشکل تھا 2-4 کروڑ لوگوں کو سنبھالنا، سیلاب زدگان کے 2-4 کروڑ لوگوں کو سنبھالنا کیا مشکل تھا۔ اگر ہم چاہتے تو سنبھال سکتے تھے نا، اگر ہم چاہتے تو یار ان کو کوئی بھی تکلیف نہ آنے دیتے۔ ہمارا بچہ پنکھا بند ہو سویا ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جو اتنے مہینوں سے خیموں کے اندر رہ رہے ہیں، دھوپ کے اندر رہ رہے ہیں، جو سردی بھی برداشت کرتے ہیں، جن کے گھر آج بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی زمینیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، کتنی تکلیف میں ہوں گے وہ لوگ، کتنا درد ہوگا ان کے دل کے اندر۔ اگر قیامت والے دن حضور کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے سوال کر دیا تو کیا جواب دیں گے؟ لہذا اپنے مزاج کو تھوڑا سا دین کی طرف ڈالیں،
حضور کی سیرت کی طرف ڈالیں، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج کے جمعے یک طرفہ نیکی کی عادت اپنا لیں، بس ہم نے نیکی کرنی ہے، امید نہیں رکھنی کسی سے کوئی نیکی کا بدلہ دے گا، ہم رب اور اس کے رسول سے لے لیں گے نیکی کا بدلہ، قیامت والے دن مل جائے گا۔ پھر حضور کی سیرت کا پہلو، دل کو سخت نہ کیجیے کسی کے لیے، نرم دل رکھیں، محبت قائم رکھیں سب کے ساتھ، اور پھر حق پرست بنیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔